بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3-4 بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں، اور ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر الزام لگانے والے کہ توشہ خانہ کی گھڑی میں نے خریدی ہے، انہوں نے سابق ڈی جی ایف آئی اے اور باقی لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروائے تھے۔ ان کے درج کروائے گئے مقدمات کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے، عمر فاروق ظہور کے مقدمات کو۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج دو مقدمات میں، ایک میں سیکرٹری کابینہ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ایک میں نگران وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار نہ کرنے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا جو اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موڈیز کی جانب سے جو ایک موجودہ جو انتخابات تھے 8 فروری 2024 کے، اس کے حوالے سے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مستحکم آؤٹ لک CAA3 پر برقرار رکھتے ہوئے انتہائی متنازع انتخابات اور متوقع اتحادی حکومت کی محدود فیصلہ سازی کی صلاحیت کے سبب لیکوڈیٹی کے خطرات اور بیرونی محاذ پر چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دنیا کی 3 بڑی عالمی ریٹنگ ایجنسیوں میں سے ایک موڈیز نے بتایا کہ اس نے پاکستان کی ریٹنگ کا جائزہ گزشتہ ہفتے مکمل کر لیا، لیکن موڈیز نے کریڈٹ ریٹنگ ایکشن کا اعلان کیا اور نہ ہی مستقبل قریب میں کریڈٹ ریٹنگ ایکشن کے حوالے سے کوئی عندیہ دیا۔ موڈیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ریٹنگ بشمول CAA3 طویل المدت ریٹنگ کو مستحکم آؤٹ لک کے ساتھ برقرار رکھا گیا ہے۔ گزشتہ برس فروری میں عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ 2 درجے کم کر کے CAA3 کر دی تھی، جس کی وجہ سے ڈیفالٹ کے حوالے سے بڑھتے ہوئے مخصوص خطرات بتائے گئے تھے، اور اب بھی انتخابات ہو جانے کے باوجود بھی ایجنسی نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ ایجنسی نے مشاہدہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد سیاسی خطرات زیادہ ہیں۔ مزید کہا کہ بظاہر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر اتحادی حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ موجودہ قرض پروگرام کی اپریل میں میعاد ختم ہونے کے فوراً بعد نو منتخب حکومت کی نئے پروگرام پر فوری مذاکرات کرنے کی خواہش اور صلاحیت کے بارے میں بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ موڈیز کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر نئی مخلوط حکومت کا انتخابی مینڈیٹ مشکل اصلاحات کو آگے بڑھانے کے لیے مضبوط ثابت نہ ہو جو نئے IMF پروگرام کے لیے درکار ہے۔ نئے قرض پروگرام پر اتفاق نہ ہونے تک پاکستان کی دیگر 2 طرفہ اور کثیر الجہتی شراکت داروں کے ساتھ قرض حاصل کرنے کی صلاحیت نمایاں طور پر محدود ہوگی۔ مزید کہا کہ ملک کا کریڈٹ پروفائل حکومت کی بہت زیادہ نقدیت اور بیرونی کمزوری کے خطرات کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ زر مبادلہ کی کم ذخائر درمیانی مدت میں بہت زیادہ بیرونی فنانسنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت سے کافی نیچے ہے۔ موڈیز کے مطابق ملک کی کمزور مالی طاقت اور سیاسی خطرات بھی کریڈٹ پروفائل کو محدود کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کریڈٹ پروفائل معیشت اور معتدل شرح نمو کی صلاحیت کو مد نظر رکھتی ہے، جو اس کی اقتصادی طاقت میں معاون ہے۔ اس میں نوٹ میں کہا گیا کہ نگران حکومت نے معاشی استحکام کو برقرار رکھا اور گزشتہ چند مہینوں کے درمیان کچھ اصلاحات کیں۔ اس کے علاوہ IMF اور دیگر 2 طرفہ اور کثیر الجہتی شراکت داروں سے فنانسنگ لینے میں کامیاب رہے، نتیجتاً زر مبادلہ کے ذخائر میں تھوڑا اضافہ ہوا۔ موڈیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سائل کے لیے واجب الادا بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنے کا امکان ہے، لیکن اپریل میں موجودہ IMF قرض پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اس کی بہت زیادہ بیرونی فنانسنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مالی وسائل کے حوالے سے صورتحال محدود نظر آتی ہے۔ یہ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر نہ صرف انتخابات کو انتہائی متنازع انتخابات قرار دیا ہے، اور جو حکومت اتحادی حکومت ہے اس کو جو موڈیز کی جانب سے قرار دیا گیا ہے کہ کمزور حکومت ہوگی، یہ دنیا کہہ رہی ہے ہمارے انتخابات کے حوالے سے۔ دوسری طرف آج اہم سماعت ہوئی، اور یہ شیریں مزاری مبینہ اغوا کیس تھا، اور اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ عدالت نے سیکرٹری کابینہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہوا تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کیس کی سماعت کی۔ سیکرٹری کابینہ عدالتی حکم پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ کیا وہ گرفتاری خلاف قانون تھی۔ سیکرٹری کابینہ نے کہا کہ نومبر 2022 میں یہ رپورٹ آئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق گرفتاری میں پروسیجرل غلطیاں تھیں۔ جو شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی گرفتاری میں پروسیجرل غلطیاں تھیں۔ وزیر اعظم نے رپورٹ کابینہ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ شیریں مزاری کو گرفتار نہیں بلکہ اغوا کیا گیا تھا۔
اور ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ کوئی سیکرٹ دستاویز نہیں بلکہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، ہم انسانی حقوق کا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ سابق چیف جسٹس نے معاملہ کابینہ کو بھیجا تھا، سیکرٹری کابینہ نے کہا کہ اس رپورٹ میں چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ حکومت نے کمیشن کی رپورٹ پر کیا ایکشن لیا، یہ معاملہ نئی تشکیل پانے والی کابینہ کے سامنے رکھا جائے، ہم نے پروسیس دیکھنا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوئی یا نہیں، اس حوالے سے رپورٹ پڑھنی پڑے گی۔ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو عدالتی ریکارڈ پر لانے کے لیے جمع کرا دیں، کیا اس معاملے کو اب آنے والی کابینہ دیکھے گی؟ سیکرٹری کابینہ نے کہا کہ جی نئی کابینہ اس معاملے کو اب دیکھے گی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس کے کردار کو دیکھنا ہے، آفیشلز کے خلاف ایکشن کو بھی دیکھنا ہے، اور عدالت نے معاملہ اگلی کابینہ کے سامنے مارچ کے پہلے ہفتے میں رکھنے کو کہا ہے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اداکارہ صوفیہ مرزا کے خلاف فراڈ کا مقدمہ، جس میں سابق ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کے خلاف جو مقدمہ تھا، شہزاد اکبر، صوفیہ مرزا اور سابق ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی، ان کے خلاف درج فراڈ کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دبئی میں مقیم جو پاکستانی تاجر عمر فاروق ظہور کی مدعیت میں درج مقدمے میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے صوفیہ مرزا کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ اداکارہ صوفیہ مرزا کے سابق شوہر عمر فاروق ظہور نے اپنی سابقہ اہلیہ صوفیہ مرزا، شہزاد اکبر اور سابق ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف فراڈ، ریکارڈ ٹیمپرنگ، جعلسازی اور عوامی عہدے کے غلط استعمال کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اداکارہ صوفیہ مرزا خوش بخت شجاعت، جن کا نام ہے، نے مقدمہ خراج کی درخواست دے رکھی تھی، جس پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس ارباب محمد طاہر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور صوفیہ مرزا، شہزاد اکبر اور ثناء اللہ عباسی کے خلاف فراڈ کے مقدمے کو خارج کر دیا۔ عمر فاروق ظہور نے اکتوبر 2022 میں اسلام آباد پولیس اسٹیشن سیکریٹریٹ میں صوفیہ مرزا، شہزاد اکبر اور ثناء اللہ عباسی کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ صرف صوفیہ مرزا کی درخواست پر تمام کا تمام ایف آئی آر کو خارج کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے۔ یہ بلوچ طلبہ گمشدگی کیس کا معاملہ تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پرانی لسٹ کے علاوہ بھی نئے لوگ غائب ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پرانے 12 میں سے 8 لوگ غائب تھے، جن میں ابھی 3 رہتے ہیں۔ 9 افراد محکمہ انسداد دہشت گردی کی حراست میں تھے۔ 4 افراد کی بازیابی سے متعلق ہمیں مزید وقت درکار ہے۔ 26 افراد لاپتہ تھے، جن میں 2 افراد افغانستان میں تھے۔ عدالت نے درخواست گزار کی وکیل ایمان مزاری کو ہدایت کی کہ آپ کی لسٹ کے مطابق انہوں نے جو کہا وہ کاؤنٹر چیک کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا نئی لسٹ جو دی گئی ہے وہ اس وقت ان ٹریس ہیں، جلد ان کو ٹریس کریں گے۔ عدالت نے نگران وزیر اعظم سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس کیا کہ نگران وزیر اعظم، آپ نے ریکارڈ دیکھا ہوگا کتنے لوگ غائب ہیں، کیا آپ نے ریکارڈ دیکھا ہے کہ آج 26ویں سماعت ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ ہم صرف بلوچ طلبہ کی حد تک کیس دیکھ رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ کچھ کالعدم ٹی ٹی پی کا حصہ بن چکے ہیں، ان کے مطابق کچھ طلبہ گھر آ گئے ہیں، کچھ کو ٹریس کر رہے ہیں، کیس چل رہا ہے تو کچھ لوگ گھر آ گئے ہیں۔ عدالت نے نگران وزیر اعظم سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ادارے قانون سے بالا تر نہیں ہے، آپ نے عدالت میں پیش ہو کر ثابت کیا کہ آپ بھی قانون کو جواب دہ ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ پورے پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ لوگ افغانستان جا رہے ہیں، کچھ ٹی ٹی پی کو جوائن کر رہے ہیں۔ 9 افراد کو سی ٹی ڈی نے اٹھایا۔ عدالتی حکم پر کچھ لوگ باہر آ گئے، ایجنسیوں نے لاپتہ افراد کو کلیئر کر کے باہر کر دیا۔ ملک کے ادارے ان تمام معاملات میں جواب دہ ہیں۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ایجنسی یا ادارے کسی کو بھی گرفتار کریں تو عدالت کے سامنے پیش کریں، لیکن جبری گمشدگیوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ ریاست کے اداروں نے ملک کو کیسے چلانا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم نے ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی آئی ایس آئی پر اس لیے مشتمل کمیٹی بنائی تھی۔ نگران وزیر اعظم نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام لوگ آئین کے اندر رہ کر جواب دہ بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ عدالت نے ہمیں بلایا، ہم حاضر ہوئے۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے تو وہاں کے حالات مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ بلوچستان میں آرمڈ اسٹرگل کا ہمیں سامنا ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کالعدم ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمڈ اسٹرگلز کو نہ میں، نہ اٹارنی جنرل، نہ عدالت اور نہ ایمان صاحبہ اجازت دے سکتی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نان اسٹیٹ ایکٹرز پر رپورٹ تیار کر لی تھی۔ سابق چیف جسٹس جب ریٹائر ہو گئے تھے تو ان کو قتل کیا گیا کہ ہمارا چہرہ کیوں دکھایا گیا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ لاپتہ افراد سے متعلق ہمیں نام فراہم کریں۔ کون احمق اور بیوقوف ہوگا جو جبری گمشدگیوں کی ایڈوکیسی وکالت کرے گا؟ آج سے 3 ماہ قبل کوسٹل ہائی وے پر لوگوں کو زندہ جلایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی تنظیموں سے گزارش ہے کہ ریاست پر بھی تنقید کریں مگر نان اسٹیٹ ایکٹرز پر بھی ضرور تنقید کریں۔ لسانی اور زبانی تفریق پر لوگوں کو قتل کرتے مگر مجال ہے سب خاموش ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ نے مزید کہا کہ جبری گمشدگیوں کا نگران سیٹ اپ میں بڑا مسئلہ تھا، ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی، ہمارے پاس شواہد نہیں آتے تو کس چیز پر کنکلوڈ کریں گے۔ بلوچستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز میری زندگی کے پیچھے پڑے ہیں، اپنی زندگی کے لیے میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کروں یا ریاست پاکستان اور عدالتوں سے۔ ہم نے 600 نان اسٹیٹ ایکٹرز کو قومی دھارے میں شامل کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کیا کہ آپ ہی کے اٹارنی جنرل نے خود کہا کہ 9 افراد CTD کی حراست سے نکل آئے ہیں، آج سے پہلے کبھی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، کتنے لوگوں کو پکڑا، ان کو سزا دلائی۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ چور، ڈاکو اور دہشت گرد سب کے لیے قانون برابر ہے، ریاست اور اداروں کی ناکامی ہے کہ لوگوں کو عدالت میں پیش نہیں کرتے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بسوں سے اتار کر نام پوچھتے ہیں اور چودھری یا گجر نام لگا ہو تو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ طلبہ کی لسانی بنیادوں پر پروفائلنگ نہ کریں، سسٹم میں کمی اور خامی ہے، ثبوت نہیں آتا تو کس کو کیسے سزا دیں۔ دہشت گردی سے 90,000 شہادتیں ہوئی ہیں، 90 لوگوں کو سزا نہیں ہوئی۔ مجھ سے صافی نے پوچھا کہ آپ بلوچستان واپس کیسے جائیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ پوچھتے ہیں کون لاپتہ ہوا، اقوام متحدہ والے پوچھتے ہیں آپ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، آپ لاپتہ ہو گئے۔ یہ انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ اقوام متحدہ کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کون لاپتہ ہوا، آپ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، آپ لاپتہ ہو گئے۔ اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں بھی میں نے بھی جبری لاپتہ ہو جانا ہے۔ اس جواب میں نگران وزیر اعظم نے کہا کہ میں مثال دے رہا ہوں، میں انوار کا نام لے لیتا ہوں۔ بہرحال عدالت میں بہت طویل آرگومنٹس ہوئے اور ایمان مزاری بھی پیش ہوئیں۔ ایک 3 رکنی کمیٹی جو بنائی گئی تھی، تینوں ہماری جو ایجنسیز ہیں، خفیہ ایجنسیز، ان کے سربراہوں کی پر مشتمل، اس سے بھی رپورٹ طلب کر لی اور عدالت نے کہا کہ رپورٹ جمع کروائیں، پھر اس کے بعد قانون کے مطابق ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ تاریخ پر یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ امید یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سب کو ریلیف ملے۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور کو گرفتار نہ کرنے کا پشاور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ پنجاب ایلیٹ فورس علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پیچھا کر رہی ہے، جو کہ صوبے میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ درج مقدمات میں آئندہ سماعت پر درخواست گزار کو گرفتار نہ کیا جائے۔ پنجاب پولیس کس قانون کے تحت خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اس صوبے کی حدود میں گرفتار کر رہی ہے؟ تحریر حکم نامہ میں کہا کہ IG خیبر پختونخوا اس حوالے سے اپنا جواب جمع کروائیں۔ تمام فریقین کو 19 مارچ کے لیے ابتدائی نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ IG یہ بتائیں گے کہ پنجاب پولیس کس قانون کے تحت خیبر پختونخوا میں آ کے کارروائی کرتی ہے، اور ساتھ تمام اداروں کو گرفتاری سے روک دیا ہے، اور عدالت نے 19 مارچ کے لیے تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔